میں ہوں عالیہ، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ بیریئرز. آپ سب کو اپنے پروگرام میں ویلکم کرتی ہوں. جو ٹاپک ہے وہ تو سبھی جانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں جو سیلاب کی سچویشن ہے اور بہت ہی برے حالات، اس طریقے سے کہ کہا جا رہا ہے کہ ڈیکیڈز میں یہ سب سے برا 2010 میں آیا تھا اور اس کے بعد اب تو بہت زیادہ، یعنی آدھے سے زیادہ پاکستان تو پانی میں ڈوب چکا ہے. اچھا، کنٹریز کی طرف سے جو ہے وہ اب مدد آنا شروع ہو گئی ہے، جس میں کہ $1 ارب کی بات کی جا رہی ہے. سعودی عربیہ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کی جائے گی. اسی کے ساتھ قطر کا تو پہلے $3 بلین کی انہوں نے بات کر دی، کیونکہ پرائم منسٹر بھی وہاں پہ گئے ہوئے تھے اور آرمی چیف بھی. ایک تو ہم اس ٹاپک پہ آج بات کریں گے کہ کیا پاکستان اس سچویشن میں اس پیسے سے کی مدد سے نکل جائے گا، اور پھر اسی کے ساتھ ایک اور خبر بھی ہم لیتے ہیں باہر سے، جو کہ ہے کشمیر میں ایک سینما اوپن ہونے کی بڑی اہم خبر ہے، اس پہ بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ اس وقت پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں سینئر جرنلسٹ، کالمنسٹ اور پولیٹیکل اینالسٹ جناب حامد باشانی صاحب. حامد باشانی صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ مائی شو. تھینک یو جی، آپ کا شکریہ. سر، یہ جو اسی سے بات کا آغاز کرتے ہیں کہ اب پیسے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ظاہر ہے وہ تو آنے ہی ہیں، اور اتنی زیادہ جب بڑی ایک ڈیزاسٹر ہوتا ہے تو اس کے اوپر کنٹریز کرتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے پاکستان یہ مانگ تانگ کے اپنا سارا مطلب یہ کہ کچھ بہتر حالات ہوں گے، اور جو اس وقت سچویشن ہے سیلاب کی اس سے ہم نکل جائیں گے؟ دیکھیں جی، یہ اتنا ایک سوال ہو گیا ہے نا، بار بار رپیٹ ہونے والا. گھسا پیٹا تو میں اس کو نہیں کہوں گا، لیکن یہ اس سوال پہ بہت زیادہ ڈسکشن گزشتہ 70 سال سے، جب سے پاکستان معرض وجود میں آیا ہے تب سے میرے خیال میں سب سے زیادہ ڈسکشن. پہلے جب بنگال بھی پاکستان کے ساتھ تھا تو بہت زیادہ سیلاب ادھر سے آتے تھے، تو اس کے بعد یہاں سے بھی. تو یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب دے دے کے تو لوگ بھی تھک گئے ہیں اور سوال کرنے والے بھی تھک گئے ہیں. تو اس کو تھوڑا سا ڈیفرنٹ اینگل سے دیکھنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم اس کو کرنٹ پولیٹیکل سیناریو میں رکھ کے دیکھیں کہ اس میں کس کا فیلئر ہے اور کس کی جناب سکسس ہے، جیسا کہ اس کو بنا کے پیش کر رہے ہیں پاکستان کے انٹرنل پالیٹیشنز، کہ حزب اختلاف جو ہے وہ تعاون نہیں کر رہی ہے کہ اس سے جو ہے وہ گورنمنٹ ایسا نہ ہو کہ اس کی سکسس ظاہر ہو. تو یہ ساری چیزیں اس پہ یہ بھی ایک اس کا اینگل ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کا سب سے بڑا اینگل جو پاکستان کے عوام کو سمجھنا چاہیے کہ ان کو خدا کی طرف سے یہ بات کوئی تحفے میں نہیں ملی، یا ان کا کوئی مقدر نہیں ہے رونا دھونا، دریاؤں میں بہہ جانا، سیلاب کی نظر ہو جانا، بارشوں کا نظر ہو جانا. وہ بھی باقی لوگوں کی طرح لوگ ہیں، اور ان کو تھوڑے سے اپنے جو ہے نا ہوش و حواس بحال کر کے تو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. دنیا میں جو ملکوں کو دیکھنے کے پیرامیٹرز ہیں نا، اس میں اس وقت ہم بات کر رہے ہیں نا، وہ نیچرل ڈیزاسٹر کی بات کر رہے ہیں انگریزی میں جس کو آپ کہتے ہیں، یا قدرتی جو تباہی آپ اس کو کہہ لیں. تو دنیا میں ملکوں کو دیکھنے کے جو پیرامیٹرز ہیں، اس میں کسی ملک کے سکسس اور فیلئر کو، یا کسی سکسسفل سٹیٹ کو اور کسی فیل سٹیٹ کو کیسے جانچا جاتا ہے، اس کا ایک پیرامیٹر یہ بھی ہے کہ آپ کے اندر کیا یہ صلاحیت ہے کہ آپ کسی نیچرل ڈیزاسٹر اگر آ جائے تو آپ اپنے آپ کو سسٹین کر سکتے ہیں یا اپنے عوام کو بچا سکتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا کرائیٹیریا ہے جس میں پاکستان ریپیٹڈلی فیل ہوا. اور جب کوئی کہتا ہے کہ جی یہ فیلڈ سٹیٹ ہے تو غصے سے لوگ لال پیلے ہو جاتے ہیں. آئی ڈونٹ نو کہ وہ فیلڈ کی تعریف کیا کرتے ہیں، اس لیے میں اتنی نیٹی گریٹی اور ڈیٹیل میں بات کر رہا ہوں. یعنی سر اس کا مطلب یہ ہوا کہ فیل سٹیٹ کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اگر کوئی ایسی آفت آتی ہے تو آپ اس سے خود سے اگر ہمیشہ نہیں نکل پاتے تو پھر اس کا مطلب یہ بھی ہے. ایگزیکٹلی. اور یہ جو ہے جو پہلا حکمران تھا وہ کوئی بھی ہوا، ہم کسی ایک پارٹی یا ایک حکمران کی بات نہیں کرتے. تو جب سیلاب آیا تھا تو سوال یہ ہے کہ اس سے لے کے تو آج کے حکمران تک کوئی ہی بیچ میں بچا ہوگا جس کے دور میں نہ آیا ہو، لیکن اس سے فرق نہیں پڑتا جو کہ اس سے پہلے آ چکا ہوتا ہے. تو اس نے سیلاب کو روکنے کے لیے اس طرح کی چیزیں جو ہیں لوگوں کو، چونکہ فیلڈ سٹیٹ کی جو میں نے بات کی، فیلڈ سٹیٹ وہ ہوتی ہے جو کسی اس طرح کے نیچرل ڈیزاسٹر کی صورت میں اپنے عوام کو بچانے میں ناکام رہتی ہے، جو ہم روز اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ. آپ نے دیکھا کہ 5 آدمی جو ہیں بھائی ایک ہی خاندان کے، وہ کس طریقے سے قسم پرسی کی حالت میں 5 گھنٹے تک ویٹ کرتے رہے.
پاکستان میں پاکستان ملٹری سے لے کے نیوی تک، اور نیوی سے لے کے پتہ نہیں کہاں کہاں تک، جو ایئر فورس تک کتنے ہیلی کاپٹر ہیں جو بیٹھے ہوئے ہوں گے یا کہیں بھی بزی نہیں ہوئے ہوں گے، تو کوئی ان کو بچا تو سکتا تھا. تو ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ اس ملک میں 2 قانون نہیں چل سکتے، اور دوسری طرف آپ کی بہن بیٹی یا آپ کا کوئی بھائی کہیں پھنسا ہوا ہے تو اس کے لیے چارٹر طیارہ بھی جا سکتا ہے اور ہیلی کاپٹر بھی جا سکتا ہے، اور دوسری طرف عام آدمی 5 گھنٹے تک جو ہے وہ فریاد کرنے کے بعد ڈوب جائیں. تو اس کا مطلب ہے کہ 2 قانون ہیں. اور یہ صرف یہ نہیں کہ نیچر آپ پہ کوئی نامہربان ہے، بلکہ آپ خود اپنے بارے میں بڑے خوفناک اور بے رحم قسم کے رویے رکھتے ہیں، جو اس چیز کا اظہار ہے. اس پہ کیا آپ عمران خان صاحب کو بلیم کریں گے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کے پی کے کا یہ ہے نا معاملہ، وہیں سے جانا تھا نا. اور کس کو آپ بلیم کریں گے؟ ظاہر ہے کہ اس وقت کے پی کے کی حکومت جو کام بھی کرے گی اس کے براہ راست ذمہ دار پولیٹیکلی اور مارلی یا ایتھیکلی جو ہے وہ ظاہر ہے عمران خان صاحب ہی ہوں گے نا. تو ان تک یہ خبر نہیں پہنچی ہوگی یا پہنچی ہوگی، یہ تو ان کا کام ہے. جو کہ اکثر ایسی خبروں کے بارے میں کبھی ان کے منہ سے میں نے رد عمل نہیں سنا، لیکن بعد میں ان کی تقریر جو ہوتی ہے وہ ساری انہی چیزوں کے. مثلا ابھی انہوں نے کہا کہ 2 قانون نہیں ہونے چاہیے. آپ کی حکومت ہے تو اس میں آپ کو نظر نہیں آتا کہ یہ 5 عام آدمی جو ہیں یہ ڈوب رہے ہیں، تو ان کو بچانا حکومت کی رسپانسبلٹی ہے. تو اس میں یہ ایک پہلی چیز ہے جو یہ انڈیکیٹ کرتی ہے کہ جب آپ فیل ہو جائیں اپنے شہریوں کو پروٹیکشن دینے میں کسی ایسی صورت میں، تو آپ فیلڈ سٹیٹ ہیں. اس لیے یہ پورا پیکج ہے. اس میں بحث یہ نہیں کہ سعودی عرب کا 1 بلین یا قطر کا 2 بلین یا فلاں کا 50,000 ٹینٹ چین کا یا کوئی اس طرح کا آپ کو نکال دے گا. دس از ناٹ، یہ جو ہے بالکل غلط تصور ہے. چونکہ اسی بنیاد پہ وہ جس طرح وہ افیون استعمال کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، کہ وہ کسی ایک تصوراتی اور خیالی قسم کی چیز پہ بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا کل بڑا برائٹ ہوگا، اس طرح آپ جو ہے وہ سوئے ہوئے ہیں، خواب خرگوش کے مزے لینا جس کو کہتے ہیں. اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان چیزوں کو بطور ٹول یوز کر کے تو پیسہ اکٹھا کرتے ہیں. اور ابھی آپ کے سامنے دیکھ لیں کہ سب سے بڑا جھگڑا اسی بات پہ ہے کہ یہ جو پیسہ اکٹھا ہوگا، ان کو اس پیسے کو استعمال کر کے تو عوام کے ووٹ کون گریب کرے گا؟ کیا اس میں جو ہے وہ کون سی حکومت ہوگی وہ زیادہ چلاکی سے اور زیادہ چابک دستی سے جو ہے وہ لوگوں کے ووٹ جو ہے وہ گریب کر سکتی ہے؟ تو اس حساب سے جو اصل ایسنس ہے وہ وہاں کا وہیں رہ جاتا ہے. جب پہلا سیلاب آیا تھا تو کوئی قدرت نے آپ سے وعدہ تو نہیں کیا یا اعلان تو نہیں کیا کہ اس کے بعد پاکستان میں سیلاب نہیں آئے گا. تو اس کے لیے آپ نے کیا کیا؟ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ یہ جو ہوٹل بہ رہے تھے دریا میں یا بلڈنگیں بہ رہی تھی، یہ قطعی طور پہ حکومت کی رسپانسبلٹی اس لیے ہے کہ ملک میں کسی طرح کی کوئی بلڈنگ، کوئی تعمیر بغیر پرمٹ کے ہونی نہیں چاہیے. اور جب آپ بالکل دریا کے بیچ میں جا کے ایک بلڈنگ بنا رہے ہیں تو آپ کیا توقع رکھتے ہیں کہ دریا اس لیے نہیں چڑھے گا کہ یہاں آپ نے بلڈنگ بنائی ہوئی ہے؟ تو یہ چیزیں جو ہیں سب سے پہلا فیلئر سٹیٹ کا ہے کہ سٹیٹ جو ہے وہ ریگولیٹ نہیں کر سکی. سٹیٹ کی یہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ اپنے شہریوں کی جانی اور مالی تحفظ کے مطابق قوانین بنائے جو ان کو پروٹیکٹ کریں، نہ کہ آپ قوانین میں اس طرح کی لچک اور اس طرح کے لوپ ہول چھوڑیں کہ لوگوں کے جان اور مال کو جو ہے وہ نقصان پہنچے، جو لانگ ٹرم قسم کی باتیں ہیں. اس کے علاوہ جو پروٹیکشنز ہوتی ہیں، پروٹیکشن والز ہوتی ہیں، دنیا بھر کے ہمارے سامنے تجربات ہیں، یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ سے لے کے جاپان تک، ان سب ملکوں کو بے شمار دریاؤں کی، میں آپ کو ان مشہور دریا ہیں ان کے، جیسے مسیسپی ریور ہے بہت مشہور ہے، ایسے دریا تھے جو 100 سال پہلے، 1.5 صدی پہلے خوفناک قسم کے جن میں سیلاب آتے تھے اسی طریقے سے، اور لوگ ان میں بہ جاتے تھے. انہوں نے ان کو کس طریقے سے ٹیکل کیا؟ ہنگامی بنیادوں پہ ٹیکل کیا. آج وہاں پہ سیلاب آتے ہیں، پانی آتا ہے، کچھ ہوتا ہے تو کسی کی جان اور مال کو نقصان نہیں ہوتا. اس کی مثال آپ جاپان دیکھیں جہاں زلزلہ جو ہے وہ ایوری ڈے ایک فینامینن، ایوری ڈے کی ایک چیز ہے، لیکن کسی کا جان و مال کا نقصان نہیں ہوتا. یہ قدرت کی طرف سے پانی جو ہے یہ کوئی زحمت نہیں ہے جس کو پاکستان میں سمجھا جاتا ہے. یہ زحمت اس لیے بنتی ہے کہ آپ نے نہ اس کی پروٹیکشن کا کوئی بندوبست کیا ہے اور نہ ہی آپ نے اس کی، جس کو ہارویسٹنگ کہتے ہیں جدید زبان میں، واٹر ہارویسٹنگ سسٹم، کہ دنیا بارش کے پانی کو فصل سمجھتی ہے.
اور جب بارش ہوتی ہے تو اس پہ جشن بناتی ہے. وہ اس لیے کہ یہ بھی ایک فصل ہے. جس طرح آپ گندم اگاتے ہیں، مکئی اگاتے ہیں یا چاول، اس طرح جو بارش برستی ہے تو اس کو وہ اپنے شہروں میں، اپنے قصبوں میں، اپنے دیہاتوں میں انہوں نے ایسے سسٹم بنائے ہوئے ہیں جہاں پہ وہ بارش کا پانی سٹور کیا جاتا ہے. اس میں چھوٹے چھوٹے ٹینکوں سے لے کے بڑی بڑی جھیلوں تک، تالابوں تک، ڈیموں تک کا ایک سسٹم ہے جس میں کوئی بہت زیادہ سرمائے کی ضرورت نہیں، صرف قانون بنانے کی. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ کراچی شہر میں ایک آدمی بلڈنگ بناتا ہے جس پہ 20 بلین روپی کی ضرورت ہے. تو کیا آپ اس پہ یہ شرط عائد نہیں کر سکتے کہ آپ اس میں 2 لاکھ کا ایک ٹینک بھی بنائیں جناب، جس میں اس بلڈنگ کے اوپر جتنی بارش گرے گی اس بارش کا پانی سڑک میں جانے سے پہلے اس ٹینک میں سٹور ہوگا، اور اس کے بعد پھر وہاں سے اس کو آگے جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کیا جائے گا فار ڈیفرنٹ پرپسز. آپ کے جو انڈر گراؤنڈ واٹر سیونگ اور واٹر ہارویسٹنگ سسٹم ہے، اس طرح کی ساری چیزیں، تو اس کے لیے کوئی سرمایہ کی ضرورت نہیں ہے. ظاہر ہے جب سیلاب آپ پہ گر چکا ہے، مصیبت آ چکی ہے تو پیسے کی ضرورت ہے، لیکن منصوبہ بندی کے لیے، قانون بنانے کے لیے، پرمٹس کے لیے، جو آپ کے شہر کا ڈیزائن سسٹم ہے اس میں واٹر مینجمنٹ کے لیے قوانین اور ول کی ضرورت ہے کہ آپ کے اندر یہ خواہش ہو کہ ہم اس سسٹم کو جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اب اس حساب سے پاکستان کو کیوں یہ مسئلہ درپیش ہے کہ اس کو فیلڈ اسٹیٹ ڈکلیئر کیا جاتا ہے کہ اس کے اندر اس طرح کی کوئی سوچ ہی موجود نہیں، کوئی باڈی نہیں ہے، کوئی ادارہ ہی نہیں ہے جو ان چیزوں پہ غور کرے. اس کے بجائے پالیٹیشین جو ہے اس کو ایک شارٹ ٹرم قسم کا گول سمجھ کے تو اس کے ساتھ کھیلنا شروع ہو جاتے ہیں. جس طرح آج مثلا سیلاب کو لے کے پالیٹکس ہو رہی ہے. آپ کو دیکھا ہے کہ جب کبھی کوئی ایسے چھوٹے موٹے واقعات ہوتے ہیں تو پوری دنیا میں چندے شروع ہو جاتے ہیں. جو پاکستانی کمیونٹی ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے اور چندے شروع ہو جاتے ہیں، جگہ جگہ پہ پروگرام ہونے شروع ہو جاتے ہیں، میڈیا پہ. آپ نے کوئی دیکھا یہ خاموشی کیوں ہے؟ چونکہ اس کے پیچھے پالیٹکس ہے، اور پالیٹکس یہ ہے کہ ہم کچھ کریں گے تو اس سے حکومت مضبوط ہوگی، لہٰذا جان بوجھ کے کوئی ایسے کام کرو جس سے حکومت فیل ہو یا ان کو مزید جو ہے وہ تباہی اور بربادی کا سامنا کرنا پڑے، اور اس کو بنیاد بنا کے ہم لوگوں کو کہیں کہ جی ووٹ ہمیں دو چونکہ یہ لوگ جو ہے حکومت نہیں چلا سکتے. جہاں آپ کا وے آف تھنکنگ اتنا لیمیٹڈ اور اس قدر نیگیٹو ہو اور اس قدر نفرت سے بھرا ہوا ہو اور اس قدر خود غرضی پہ مبنی ہو، وہاں آپ کیا توقع رکھ سکتے ہیں کہ وہ ملک کیسے چل سکتا ہے یا اس کی کیا شکل بن سکتی ہے؟ ٹھیک، صحیح آپ نے کہا سر. شاید دنیا کا کوئی کنٹری ایسا ہو کہ جہاں پہ اتنے بڑے پیمانے پر آفت آئی ہو اور وہاں پہ اندر کی لڑائیاں ختم نہ ہو رہی ہیں اور یہ کہا جا رہا ہو کہ نہیں ہم تو IMF سے جو ہے وہ نہیں ہونے دیں گے. میرا نہیں خیال کہ دنیا میں کسی بھی کنٹری کے کوئی بھی پولیٹیشین جو ہے وہ ایسے موقع پر اس طرح کرے. اس میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت کیونکہ بھارت ایک ہمسایہ ملک ہے تو یہ والی باتیں بھی میں دیکھ رہی تھی سوشل میڈیا پہ چل رہی تھی کہ کیا انڈیا کو جو ہے پاکستان کے سلسلے میں سپورٹ کرنی چاہیے کہ بھئی آپ کو مدد کی ضرورت ہے تو ہم حاضر ہیں، یا پھر پاکستان کو کہنا چاہیے یا نہیں دونوں کنٹریز کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا؟ دیکھیں جی پاکستان تو نہیں کہے گا چونکہ اس میں انا پرستی کا ایک عنصر ہے، اور انڈیا پاکستان کے درمیان جو آپ کہہ رہی ہیں تعلقات ایسے نہیں، تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ایک انا پرستی اور بلا وجہ کی جو ہٹ دھرمی اور اس طرح کے معاملات ہیں جس کی وجہ سے یہ سچویشن ہے. ورنہ اس طرح کی کسی بھی نیچرل ڈیزاسٹر کی شکل میں سب سے پہلا حق یا فرض جو ہوتا ہے وہ پڑوسی ملک کا ہی بنتا ہے، چونکہ وہ پریکٹیکلی بڑا ایک فیزیبل ہوتا ہے، بڑا آسان ہوتا ہے. مثلا انڈیا کے لیے پاکستان کو اس وقت جو ہے وہ خیمے دینا یا خوراک یا کمبل یا اس طرح کی چیزیں ڈیلیور کرنا بہت ہی لو کاسٹ پہ اور فلفور طریقے سے وہ جتنا انڈیا کے لیے پاسبل ہے اتنا کسی بھی اور ملک انکلوڈنگ چائنا، حالانکہ چائنا بھی پڑوسی ملک ہے لیکن بہت بڑا ڈسٹینس ہے درمیان میں. تو اس حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک اور فیلئر ہے. یعنی پاکستان میں بات کوئی ایک فیلئر کی ہو تو بندہ اس پہ جو ہے وہ سر پیٹے. یہ بھی ایک فیلئر ہے کہ آپ نے ان نیچرلی اپنے جو پڑوسی ملک ہیں ان کے ساتھ ان نیسسریلی اور غیر فطری قسم کے جو ہے ریلیشن شپ بنائے ہوئے ہیں، جس کے نتیجے میں آپ کسی اس طرح کی بہت بڑی ڈیزاسٹر کی شکل میں جس میں بے شک آپ کی آدھی سے زیادہ آبادی کیوں نہ بہ جائے ان کی طرف آپ دیکھ تک نہیں سکتے، چاہے جائے کہ آپ مدد کی بات کریں. تو یہ بھی ایک بہت ان نیچرل قسم کی اسٹیٹ آف ریلیشن شپ ہے
جس پہ پاکستان کو غور کرنا چاہیے اور ان کو دیکھنا چاہیے کہ یہ زیادہ دور جانے والا کام نہیں اور زیادہ عرصہ نہیں چل سکتا. اس میں بات یہ نہیں کہ آپ صرف اپنے ریسورسز کو مس یوز کر رہے ہیں. اس میں بات صرف اتنی نہیں کہ آپ کی جو رولنگ ایلیٹ ہے وہ لانگ ٹرم پلاننگ اور اپنے ملک کے عوام کو اور عام شہری کو دکھ سے، درد سے اور تکالیف سے بچانے کے لیے نہیں سوچ رہی ہے. اس میں بات صرف اتنی نہیں ہے کہ آپ ہر چیز پہ جو ہے وہ پالیٹکس کھیل رہے ہیں اور پالیٹکس کی وجہ سے آپ سیلاب جیسے ڈیزاسٹر میں بھی عوام کی مشکلات کی طرف نظر اٹھا نہیں رہے ہیں. اس میں دیکھنے کی بات یہ بھی ہے کہ آپ کا جو پورا پیکج ہے انکلوڈنگ آپ کے پڑوسیوں کے ساتھ آپ کے تعلقات، جس میں ہندوستان سر فہرست ہے، یہ آپ کے سیاہ کارناموں اور سیاہ کاموں کی لسٹ میں سے سر فہرست ہے. آج آپ دیکھ لیں کہ شاید میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان دونوں ملکوں کے درمیان وہ تعلقات ہوتے جو کینیڈا امریکہ کے درمیان ہیں، یا امریکہ میکسیکو ایبن کہہ لیں، یا یورپین ملکوں کے ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ممکن ہے ان کو اتنا زیادہ پوری دنیا میں جھولی پھیلانے کی اور امدادیں مانگنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی. چونکہ ظاہر ہے پاکستان اس حساب سے انڈیا کے مقابلے میں اپنے رقبے اور سائز کے اعتبار سے، پاپولیشن کے اعتبار سے جو اس کی سچویشن ہے، اس میں انڈیا اس پوزیشن میں ہے کہ اس طرح کے ڈیزاسٹر میں اس کی اگر پوری نہیں تو کم از کم 80% ریلیف جو ہے وہ انڈیا فراہم کر سکتا ہے. لیکن آپ جو ہے آپ نے سینگ اڑائے ہوئے ہوں، سینگ پھنسائے ہوئے ہوں ایک دوسرے سے، اور آپ میزائل بنا بنا کے تو ایک دوسرے پہ تان رہے ہوں، اور آپ ٹینک بنانے اور اس طرح کے چکروں میں ہوں، اور جب اس طرح کی کوئی مصیبت آئے تو آپ یہ توقع رکھیں کہ وہ سب کچھ بھول بھلا کے تو آپ کی مدد کے لیے دوڑے آئیں گے. کہ آپ لوگوں کے اندر بھی ایک اس طرح کے ان نیچرل قسم کے جو ہے وہ سوچ پیدا کر دیں، اس طرح کی نیگیٹو تھنکنگ جو ہے وہ ایک طریقے سے ان کے اندر وہ بار دیں، اور بعد میں خود انہی کے پریشر کے آگے آ کے تو آپ جو ہے وہ بالکل پتلوں کی طرح اچھلنا شروع ہو جائیں. یہ کوئی بھی حکمران جو ہے، خواہ یا حزب اختلاف ہے، خواہ عمران خان ہے یا نواز شریف ہے، کیا وہ اپنے عوام کے کسی سنجیدہ فورم پہ بیٹھ کے تو اپنی اس پالیسی کو ایکسپلین کر سکتا ہے کہ انڈیا کے ساتھ ہماری کیا دشمنی ہے اور یہ کس بنیاد پہ ہم 70 سال سے جو ہے اپنے بھوکے ننگے عوام کا جو ہے فیوچر اور ان کا پیٹ کاٹ کے تو یہ ہم سارے معاملات کر رہے ہیں؟ ظاہر ہے آپ اس کو ایکسپلین تو نہیں کر سکتے. نہ اس کو آپ ایکسپلین کر سکتے ہیں دونوں طرف سے کہ اپنے اپنے ملک کے عام لوگوں کے اندر یہ جو ہم نے نفرت پیدا کی ہے، یہ جو دشمنی کا ہم نے ایک پورا بازار گرم کیا ہے، اس کی جسٹیفیکیشن کیا ہے کہ وہ دنیا کے ہر ملکوں میں جو ہے اس وقت آپ دیکھیں کہ چین اور تائیوان کے درمیان جو ہے وہ کیا سچویشن ہے. چین اور تائیوان کے درمیان اس وقت جو جنگ ہے وہ سمجھ لیں ایک طرح کی زندگی اور موت کی جنگ ہے. لیکن آپ کو پتا ہے کہ چین اور تائیوان کے درمیان کتنا بڑا بزنس ہے اور کتنے بڑے بڑے رشتوں کے ساتھ وہ ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہیں، ایک دوسرے کے اندر ان کی انویسٹمنٹ کتنی ہے، ایک دوسرے کے اندر کلچرل ایکسچینج کتنا ہے. اور یہ دوسری چیزیں بھی دیکھیں تو وہ جو ان کے درمیان آپ کو دشمنی اور جنگ نظر آتی ہے، اس سے 1000 گنا زیادہ جو ہے وہ چیزیں مضبوط ہیں جو ان کو تباہی اور بربادی سے جو ہے وہ روک رہی ہے. تو دشمنی جو ہوتی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے درمیان اگر کوئی چیز ہے، ڈیفرنس آف اوپینین ہے، وہ کشمیر پہ ہے یا اسلحہ پہ ہے یا نیوکلیئر پہ ہے یا بارڈرز پہ جو بھی ہے، تو اس کو بنیاد بنا کے تو آگے ایک مستقل قسم کی دشمنی جو ہے وہ کھڑی کرتے ہیں. لوگوں کی فلاح و بہبود روک دی جائے. بلکہ آپ اس کے اوپر میرا خیال ہے کہ پروگرام بھی کر چکے. تو وہ خبر یہی کہ اب سری نگر میں ایک بہت بڑا سینما جو ہے وہ اوپن ہو رہا ہے اور ہو چکا ہے شاید. تو وہاں پہ ظاہر ہے کہ اب بالی ووڈ کی یا جو بھی فلم وہاں پہ دکھائی جائیں گی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اس کے اوپر کیا سٹینڈس ہوگا اور یہ کتنی بڑی تبدیلی ہوگی وہاں پہ؟ وہی اسٹیریو ٹائپ قسم کا جو ہے وہ ری ایکشن ہوگا کہ جی یہ نہیں بننا چاہیے، یہ کیسے ہو گیا، جس طرح کا وہ دیتے رہتے ہیں مذمت کرنے کے. حالانکہ سری نگر سٹی جو ہے وہ بہت حوالوں سے، اگر آپ اس کے صرف اس پہ چلے جائیں، ریسرچ کریں کہ وہاں پہ آج سے 30 سال 40 سال یا 50 سال پہلے یا 100 سال پہلے ایون وہاں پہ آرٹ اور تھیٹر کی جو ہے وہ کیا سچویشن تھی. تو وہاں کا جو براڈ وے تھیٹر، جس کو آپ وہ نیو یارک کی نقل کہہ سکتے ہیں، لیکن براڈ وے تھیٹر جو ہے وہاں کا ایک ایسا سینما تھا جہاں پہ
इंटरनेशनल मूवीज और लोकल बॉलीवुड की मूवीज और इस तरह की जो है एक पूरा दूर दूर से लोग जाके उसको देखते थे 100 साल पहले। और 30 साल पहले वहां पे ये सिचुएशन आ गई कि वहां पे बाकायदा ऐलान कर दिया गया कि यहाँ पे कोई मूवी थिएटर हो ही नहीं सकता, और वहां के सारे मूवी थिएटर्स बंद करके उनको खंडरात में तब्दील कर दिया गया या दूसरी इमारतों में। तो वो जाहिर है कि एक जो इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस की तरफ से अटैक थी वहां पे, वहां के कल्चर पे, जिसका अब जाके तो ये आप समझ लें कि एक छोटी सी झलक नजर आई कि वहां पे जो है लोग अपने आर्ट और कल्चर और नालमर जिंदगी की तरफ जो है एक बार फिर जा रहे हैं। अब इसकी कोई मजम्मत करे, कोई रिएक्शन दे तो वो एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड स्टेटमेंट तो हो सकती है, लेकिन हकीकत ये है कि वहां के 1 करोड़ 1.5 करोड़ पॉपुलेशन जो है उनको आप इस तरह के डिसिप्लिन के अंदर रखें जो कि दुनिया के किसी मुल्क इंक्लूडिंग सऊदी अरबिया या किसी भी इस्लाम के नाम पे या किसी भी तरीके से पॉसिबल नहीं है कि वहां पे एक मूवी थिएटर तक जो है उसकी इजाजत ना हो। तो मैं समझता हूं कि ये भी एक बहुत ही अननेचुरल किस्म की लाइफ की तरफ इशारा है जो कश्मीर समेत कोई भी सोसाइटी या सिविल सोसाइटी उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हो सकती। तो इसलिए इस हिसाब से ये वहाँ की सिविल सोसाइटी की फतह है और ये उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। और एट द सेम टाइम ये जो आपकी रिग्रेसिव किस्म की फोर्सेस हैं अक्रॉस द बॉर्डर, ख्वाह वो मिलिटेंट हूँ या इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट हूँ या जहादी हूँ, उन सब के लिए भी एक बहुत बड़ा पैगाम है कि आप बंदूक के जोर पे अवाम को जो है वो उनके जो हुकूक होते हैं जिसमें सकाफत का एक हक जो होता है अपनी सकाफत को एक्सरसाइज करने या उसको एंजॉय करने का एक राइट, उससे जो है वो ज्यादा देर तक रोक नहीं सकते। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब, आपके वक्त का। दोबारा भी आपसे बात होगी। थैंक यू सो मच। आपका शुक्रिया।